کبھی یہ سوچا ہے کہ کسی قومی ایئر لائن کو جو ہماری پہچان کا حصہ ہو اسے ڈوبنے سے بچانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑ سکتا ہے؟ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA کی، جو اپنی تاریخ کی سب سے بڑی تبدیلی یعنی نجکاری کے دہانے پر کھڑی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے۔ PIA کی اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات ہوگی اس بحران کی جس میں ایئر لائن گھری ہوئی ہے، پھر دیکھیں گے کہ نجکاری کا حل کیا ہے، اس کے بعد اس پلان پر عمل کیسے ہو رہا ہے، اس میں کیا رکاوٹیں ہیں، اور آخر میں بات کریں گے کہ PIA کا مستقبل کیسا ہو سکتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں PIA کے مسائل کی۔ آخر وہ کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے اس قومی ادارے کو اس نہج پر پہنچا دیا؟ آئیے ان گہرے مسائل پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو سالوں سے اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہے تھے۔ ذرا اس ایک ہندے پر غور کریں، 22 ارب روپے، یہ وہ ناقابل یقین رقم ہے جو PIA کو صرف ایک سال یعنی 2022 میں نقصان کی صورت میں اٹھانی پڑی۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا مالی بوجھ ہے جس نے آخر کار حکومت کو یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جہاں دنیا بھر کی ایئر لائنز میں ایک طیارے پر 100 سے 150 ملازمین ہوتے ہیں، وہیں PIA میں یہ تعداد تقریباً 300 ہے، یعنی دگنے سے بھی زیادہ۔ ظاہر ہے جب عملہ ضرورت سے اتنا زیادہ ہوگا تو اس کے اخراجات برداشت کرنا بھی مشکل ہوگا۔ اور بات صرف پیسوں یا زیادہ عملے کی نہیں ہے، اصل مسائل تو اس سے کئی زیادہ گہرے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے مالی بے ضابطگیوں کی، جعلی ڈگریوں پر ہونے والی بھرتیوں کی، اور سب سے تشویشناک بات سیفٹی یعنی حفاظت کے معیار پر اٹھنے والے سوالات کی۔ کچھ حادثات کی رپورٹس میں تو پائلٹس کی ٹریننگ پر بھی سنگین خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو جب بحران اتنا گہرا ہو تو حکومت نے ایک بہت بڑا اور جرأت مندانہ حل سامنے رکھا ہے: نجی کرن۔ لیکن آخر ایک قومی ایئر لائن کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، آسان لفظوں میں نجکاری کا مطلب ہے کہ حکومت اپنی ملکیت والی کوئی کمپنی، جیسے اس کیس میں PIA، کسی نجی کمپنی یا سرمایہ کاروں کو بیچ دے۔ PIA کے لیے یہ ایک مکمل گیم چینجر ہے، مطلب نئے اصول، نئے لوگ اور امیدوں کا ایک بالکل نیا سیٹ۔ تو اس فروخت کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا صرف مالی نقصان سے بچنا؟ نہیں، حکومت کا منصوبہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ وہ PIA کو ایک عالمی معیار کی ایئر لائن بنانا چاہتی ہے، ایک ایسی ایئر لائن جو منافع بخش ہو، بہترین کارکردگی دکھائے اور سب سے اہم محفوظ ہو۔ تو کیوں کا جواب تو مل گیا، اب آتے ہیں دلچسپ حصے کی طرف کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ آخر اس بڑے منصوبے پر عمل درآمد کا طریقہ کار کیا ہے؟ آئیے PIA کی نجکاری کے ایکشن پلان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے اصل منصوبہ۔ PIA کا 75% حصہ نجی سرمایہ کاروں کو بیچا جائے گا۔ حکومت اپنے پاس 25% حصہ رکھے گی، لیکن اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کئی دہائیوں میں پہلی بار PIA پر بنیادی طور پر حکومت کا کنٹرول نہیں رہے گا۔ یہ ایک بہت ہی بڑی تبدیلی ہے، اور یہ یقینی بنانے کے لیے کہ یہ سارا سودا شفاف طریقے سے ہو، ایک واضح عمل بنایا گیا ہے۔ یہ ایک طرح کی نیلامی ہے، پہلے بولیاں مانگی جائیں گی، پھر ممکنہ خریداروں کی اہلیت کو پرکھا جائے گا، اور آخر میں ایک کھلے اور شفاف مقابلے کے بعد جیتنے والے کا انتخاب ہوگا، کوئی خفیہ ڈیل نہیں۔ اور ہاں، اس پورے عمل میں ایک بہت اہم شرط ہے، وہ یہ کہ نجکاری کے بعد بھی PIA کا مشہور نام اور برانڈ تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ صرف ایک نام نہیں، یہ قومی شناخت کا حصہ ہے، اور حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ یہ قائم رہے۔ لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں۔ نجکاری کی یہ راہ کئی رکاوٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو آخر سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں، اور حکومت ان سے نمٹنے کے لیے کیا اصلاحات لا رہی ہے؟ آئیے ذرا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اس کو آپ ایئر لائن کے اندر ایک بڑی صفائی مہم سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ، جیسا کہ ہم نے دیکھا، اضافی عملہ اور غیر مؤثر کارکردگی ہے۔ اس کا حل ایک بڑی تنظیم نو۔ غیر ضروری کاموں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے تاکہ ایئر لائن کو زیادہ فعال اور منافع بخش بنایا جا سکے۔ لیکن اس تنظیم نو کی ایک انسانی قیمت بھی ہے۔ اندازہ ہے کہ تقریباً 4000 ملازمین کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، اور ان اعداد و شمار کے پیچھے لوگ ہیں، خاندان ہیں، جو اس تبدیلی کو اس کے سب سے تکلیف دہ پہلوؤں میں سے ایک بناتے ہیں۔ اور یہ صرف نوکریاں ختم کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ صحیح لوگوں کو بھرتی کرنے کی بھی ہے۔
PIA کا ماضی متنازع بھرتیوں اور مالی بے ضابطگیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اب توجہ ماہرین کو لانے پر ہے، ایسے لوگ جو ایئر لائن کی تقدیر بدل سکیں، جس کا فائدہ آخرکار بہتر سروس اور محفوظ سفر کی صورت میں مسافروں کو ہی ہوگا۔ تو یہ تو ہے اب تک کی پوری صورتحال، لیکن یہاں سے آگے کیا ہوگا؟ کیا نجی کرن کا یہ منصوبہ PIA کو نئی بلندیوں پر لے جائے گا یا یہ اسے مزید مشکلات میں ڈال دے گا؟ آئیے سکے کے دونوں رخ دیکھتے ہیں، امید بھی اور خدشات بھی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ PIA ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ ایک راستہ ایک نئی، بہتر اور جدید PIA کی طرف جاتا ہے، جہاں نجی سرمایہ کاری سے نئی ٹیکنالوجی اور بہتر سروس ملے گی۔ دوسرا راستہ غیر یقینی ہے، جس میں ملازمتوں کے خاتمے کا خدشہ اور اتنی بڑی تبدیلی کو سنبھالنے کا بہت بڑا چیلنج شامل ہے۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا PIA ایک روشن مستقبل کی طرف پرواز کرنے والی ہے یا اس کے سفر میں ابھی مزید ہنگامہ خیزی باقی ہے؟ پاکستان کی قومی ایئر لائن کی قسمت داؤ پر لگی ہے اور اب سب کی نظریں اسی پر ہیں کہ یہاں سے اس کی پرواز کس سمت میں ہوتی ہے۔